السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں جو حدیث پاک میں آپ لوگ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، اسے سننے اور دیکھنے میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ آدم کی اولاد اٹھو اور جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا ہے بجھاؤ۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی صبح سے ظہر تک مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت غرض ہر نماز کے وقت یہی صورت ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد لوگ سوتے ہیں، سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اندھیرے میں بعض لوگ برائی، زناکاری، بدکاری، چوری وغیرہ کی طرف چل دیتے ہیں، اور بعض لوگ بلائیوں، نماز، وظیفہ، ذکر وغیرہ کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، فائدے میں لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں بہت کثرت سے یہ مضمون آیا کہ اللہ جل شانہ اپنے لطف سے نماز کے بدولت گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور نماز چونکہ استغفار خود موجود ہے جیسا کہ اوپر گزرا، اس لیے صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کی گناہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ دل سے گناہ پر ندامت ہو۔ خود حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، جیسا کہ حدیث میں گزرا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے مشہور صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز ہو لیتی ہے تو تمام آدمی 3 جماعتوں میں منقسم ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جماعت ہے جس کے لیے یہ رات نعمت ہے اور کمائی ہے اور بلائی ہے، یہ وہ حضرات ہے جو رات کی فرصت کو غنیمت سمجھتے ہیں، اور جب لوگ اپنے راحت و آرام اور سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، ان کی رات ان کے لیے اجر و ثواب بن جاتی ہے۔ دوسری وہ جماعت جن کے لیے رات و بال ہے، عذاب ہے، یہ وہ جماعت ہے جو رات کی تنہائی اور فرصت کو غنیمت سمجھتے ہیں اور گناہوں میں مشغول ہو جاتی ہیں، ان کی رات ان پر وبال بن جاتی ہے۔ تیسری وہ جماعت ہے جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتی ہے، اس کے لیے نہ وبال ہے، نہ کمائی، نہ کچھ کیا نہ آیا۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالی ہمیں رات غنیمت اور اجر و ثواب بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔